جی اس پہلی غزل کے اگلے 3 اشعار میر تقی میر کے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں کسی کہتے ماتھے کو، سجدہ کرتے ہی کر حق بندگی عبادت کا حق ہم ادا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جن و انس عبادت کریں، تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو عبادت کا حق تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ کیسے ادا کیا ہے کہ جبیں میری سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، کہ جب جب نماز کا حکم آیا جہاں جہاں پہ میں نے ماتھا جو ہے وہ زمین پہ ٹیکنا تھا ٹیکا ہے، میں نے عبادت کی۔ اب جب تشریح میں ہم جاتے ہیں تو اس جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، اس جبیں کے سجدہ کرنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نفلی عبادات کرنی ہے، بلکہ اس جبیں کے سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ جہاں پہ مجھے رکنے کا حکم تھا میں وہاں پہ رک گیا، جہاں پہ مجھے آگے بڑھنے کا حکم تھا میں بڑا ہوں، جہاں پہ نیکی کا حکم تھا میں نے نیکی کی، جہاں پہ برائی سے بچنے کا حکم تھا میں برائی سے بچا ہوں، جو حلال جو ہے وہ کھانے کا حکم تھا میں نے حلال کھایا ہے، حرام سے بچنے کی تلقین تھی، تاکید تھی، میں حرام سے بچا ہوں۔ تو یہ جو بھی احکامات شریعت تھے میں نے ان کو فالو کیا ہے، ان پہ عمل پیرا ہوا ہوں، احکام شریعت کو، حکم خداوندی کو، فرمان نبی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بندگی کا جو ہے وہ حق کیا کیا ہے، ادا کر دیا ہے۔ یہ تشریح تھی عشق حقیقی پہ، عشق مجازی پہ۔ دوسری تشریح اگر ہم عشق مجازی پہ کریں تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، جو ایک عشق کرنے کے، محبت کرنے کے آداب ہوتے ہیں، عشق کرنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے عشق کے آداب پورے کیے، وہ عشق کے تقاضے جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے، جو تقاضے تھے وہ میں نے پورے کیے ہیں۔ تو محبوب میں نے تم سے محبت کا جو حق تھا، بندگی تھی، اس عشق کے تقاضے تھے وہ کیا کر دیے ہیں، پورے کر دیے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتا ہے پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ یہ جو لفظ ہے نا یہاں، یہ یہاں کا لفظ ہے، اصل جو اب سکہ رائج الوقت ہے یہاں۔ شاعر اوزان کی وجہ سے، شاعر اپنی شاعری کی وجہ سے اور نت نئے الفاظ کو استعمال کرتا رہتا ہے شاعری میں، تو شعراء نے جو ہے یہاں کو، یہاں جو اوریجنل اصل حالت ہے اس میں بھی لکھا اور یہاں کی صورت میں بھی لکھا ہے۔ جیسے نہیں لفظ ہے نا، تو جون ایلیا نے اس نہیں کو کیا کیا ہے، اس رنگ میں لکھا ہے، اور بعد کے جون کے جب شاعری لکھی یا یہ غزل ان کی مشہور ہوئی تو اس کے بعد کئی شعراء نے بھی اس انداز کو اپنایا ہے۔ اس مصرے میں جو دوسرا لفظ ہے، یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، سبوں، نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ سبوں سے یہاں پہ جو بعد میں یہ لفظ اپنی جو اصل شکل میں آیا تو یہ کیا ہے، نظر میں سبھی کے خدا کر چلے، سبوں کی، نظر میں سبھی کی، ٹھیک ہو گیا، سبھی لفظ ہے۔ اب جو سکہ رائج الوقت ہے، جو چل رہا ہے، جو زبان زد عام ہے، جو لکھا اور پڑھا جا رہا ہے وہ سبھی ہے، جبکہ چونکہ اصل میں میر تقی میر کا جو شاعری کا زمانہ تھا یا ان کا وہ اس کا ادب کا اولین زمانہ تھا، اس میں اردو جو ہے ابھی اپنے پنجوں کے بل چلنا سیکھ رہی تھی، اور حقیقی معنوں میں زبان کو جو چلایا ہے وہ انہی اساتذہ شعراء نے چلایا تھا۔ پرستش کا مطلب کیا ہوتا ہے، عبادت، پوجا کرنا۔ جو عبادت ہوتی ہے نا وہ اس میں اچھا برا نہیں دیکھا جاتا، وہ سر تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے، کہ جیسے نماز کا حکم ہے تو گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، کچھ بھی ہے، بیمار ہیں، اگر بیماری میں نہیں ادا کر سکتے تو اشاروں میں پڑھیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی چھوٹ نہیں ہوتی۔ تو پرستش عبادت، وہاں پہ کوئی رکاوٹ، مطلب اس پہ نہ کسی قسم کے مستثنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے۔ بت سے یہاں پہ کیا مراد ہے،
یہاں پہ جو عبادت ہے وہ ظاہر بات ہے خدا بت تو نہیں ہے، بت یہاں سے مراد ہے کیا ہے؟ محبوب، نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ اب جو چیز اسی میں تشریح آپ کو بتائی تھی شروع میں، عبادت کا لفظ جو اس کی تشریح بتائی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی عمر میں بیماری کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، جہاں پہ عبادت معاف نہیں ہے وہ عبادت آپ نے کیا کرنی ہے؟ مکمل کرنی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب میں نے تمہاری اس قدر پرستش کی، میں کسی کام میں مصروف تھا، محبوب تجھے یاد رکھا، میں کوئی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں رہتا تو ہو جاتا ہوں، تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب میں نے تجھے یاد رکھا ہر رنگ میں، ہر ادا میں، ہر سوچ میں، ہر خیال میں۔ تو گویا کہ محبوب سے شاعر نے جو محبت کی ہے وہ کس رنگ میں کی ہے؟ عبادت کے روپ میں کی ہے، پرستش میں۔ اب عبادت چونکہ جس طرح نماز کی مثال دی ہے کہ کبھی بھی آپ کو نہ وہ مستثنا حاصل نہیں ہوتا، استثناء حاصل نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر صورت میں احکام کو ماننا ہوتا ہے۔ تو محبوب تم نے اچھا کام کہا، برا کہا، میں نے اسے عبادت سمجھ کے اپنے کیا ہے۔ تو جب آپ کسی کی بات کو مان رہے ہیں کس طرح؟ جیسے یہ خدا کا حکم ہے تو وہ کیا بنے گا؟ عبادت بنے گی۔ تو جب عبادت بنے گی تو میں نے تمہاری پوجا کی ہے اس رنگ میں، تو ایسا لگا کہ لوگ تجھے کیا کہنے لگے؟ خدا کہنے لگے، کہ جیسے یہ خدا ہے، تو نظر میں سبھی کی خدا کر چلے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت ہے، اے محبوب میں نے تجھے اس رنگ میں چاہا ہے، اس رنگ میں عبادت کی ہے، اس رنگ میں تیری پرستش کی ہے، اس رنگ میں تجھ سے عشق کیا ہے، عشق کا اظہار کیا ہے، کہ لوگ سارے کیا کہنے لگ گئے کہ یہ جیسے خدا ہے، معتبر ہے۔ ساغر صدیقی کا جیسے شعر ہے نا کہ کاٹی تصور جانا میں جہاں ایک شب کہتے ہیں اس جگہ بت خانے بن گئے۔ تو اب چونکہ ساغر اس کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہا ہے کہ میں جب محبوب کی عشق میں اور اسی طرح محو بیٹھا تھا، اس محو بیٹھنے میں نا کاٹی تصور جانا میں، محبوب کے تصور میں، سوچ میں، خیال میں، ایک شب میں صرف ایک شب یہاں پہ سٹل ہو کے، ساکت ہو کے محبوب کی یاد میں بیٹھا رہا۔ تو جو پاس سے گزرنے والے تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ جیسے کوئی بت پڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں لوگ اس جگہ بت خانے بن گئے، کہ بت جو ہے نا وہاں پہ بنا دیے گئے، کہ یہاں پہ جی رات کو بت تھا ابھی نہیں ہے تو لہذا یہ بت خانہ تھا، اسے بت خانہ بنا دو۔ تو ایسی شاعر نے بھی اپنے محبوب کی حد تک پرستش کی ہے۔ آخری شعر ہے جو اس غزل کا کیا ہے؟ مقطع ہے۔ مقطع مطلب قطع کرنا، ختم کرنا۔ اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ تو شاعر میر تقی میر کا تخلص میر تھا، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب شاعر خود سے بھی سوال کر رہا ہے اور شعر کو پڑھنے والوں کو بھی نا اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب جب عمر میں ساری گزار کے زندگی کے آخری حصے میں پہنچ آیا ہوں، اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ میر تم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو۔ در حقیقت اس شعر میں شاعر کیا سوال کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں آیا ہوں، اب کوئی آگے مجھ سے پوچھے کہ میر تم آئے تھے اور کیا کر چلے، تمہارا مقصد کیا تھا۔ اور مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ جنات اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ دوسری اس کی تشریح اس طرح ہے کہ سٹوڈنٹ آپ بیٹھے ہیں، فرسٹ ایئر میں آئے ہیں، سال پورا کیا، پیپر دیے، پیپر دینے کے بعد کیا کیا ہے؟ رزلٹ آیا۔ رزلٹ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی فیل ہو جائیں، نمبر کم آ جائیں، تو وہاں پہ اپنے آپ سے اس شعر کو پڑھ کے سوال کریں کہ اگر اب جا کے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک سال تم کالج میں کیا کرتے رہے، ایک سال کالج میں آ کے کیا پڑھتے رہے، اتنا جو پیسہ بھی خرچ کیا، ٹائم بھی لگایا، ٹیچرز نے بھی محنت کی ہے، والدین نے بھی جہاں کر سے کما کر کے جیسے تیسے آپ کو اخراجات دیے، کتابیں لے کے دی، اور آپ پورا سال آتے بھی رہے، پیپر بھی دیے، اور اس کے بعد کیا کر چلے؟ مراد کیا ہے کہ ناکامی ہے۔ یہاں پہ شاعر در حقیقت کف افسوس مل رہا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ نہیں کر چلا۔
دوسری تشریح یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنا مقصد پورا کر چکا ہوں، میں مطمئن ہوں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟